اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو با سے بننے والے الفاظ ہم نے با دال نون تک پڑھ لیے تھے، اور نیکسٹ مادہ ہے با دال واو، بدون و بدون، جس کے معنی ہے ظاہر ہونا۔ ابدیتہ، میں نے اسے ظاہر کر دیا۔ بداوت الشیء، کسی شے کا وہ حصہ جو سب سے پہلے ظاہر ہو۔ تاج نیز ابن فارس، قرآن کریم میں تبدون، تم ظاہر کرتے ہو کے مقابلہ میں تکتمون، تم چھپاتے ہو بھی آیا ہے۔ تو تبدون مینس تم ظاہر کرتے ہو، اور تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تو بدون کے معنی ظاہر ہونا، اور کتمن کے معنی چھپانا ہو گئے۔ یہ سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 میں استعمال ہوا ہے، اور تبدو بمقابلہ تخفو بھی استعمال ہوا ہے، سورۃ النور میں ہے۔ ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی آرائش کو نمایاں نہ کریں۔ البدو البادیۃ البداوۃ، صحرا دیہات، البداوۃ شہری زندگی کے مقابلہ میں دیہاتی یا صحرائی زندگی۔ صحرا کو اس لیے بادیہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر اور کھلا ہوا ہوتا ہے۔ صحرا کو اس لیے بادیہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر اور کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تاج نیز ابن فارس، سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 100۔ قرآن کریم میں البادی بمقابلہ العاکف آیا ہے، سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 25، جس کے معنی ہیں باہر سے آنے والا۔ سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت نوح کے مخالفین نے آپ سے کہا کہ وما نرا کتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 27، یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 27۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ تیرا اتباع کرتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرہ کے پست درجے کے رذیل لوگ ہیں، یعنی ان کے متعلق اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے کسی دقت نظر کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی صورت سے ان کی حالت عیاں ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اسے بادی نظر کہتے ہیں۔ بادی الرأی کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے تیرا اتباع کیا ہے وہ کسی غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر نہیں پہنچے، بلکہ یوں ہی ایک بات سنی اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ بادی الرأی یعنی ظاہری نظر سے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 25 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والبادی ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ انا بے شک الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام بیت اللہ سے، الذی وہ جسے جعلناہ ہم نے مقرر کیا، للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر ہے، العاکف رہنے والے، فیہ اس میں، والبادی اور پردیسی یعنی باہر سے آنے والے، ومن اور جو، یرد ارادہ کرے، فیہ اس میں، بإلحاد گمراہی کا، الحاد کے معنی ہوتے ہیں گمراہی، بإلحاد اسی سے لفظ ملحد بھی بنتا ہے، ملحد گمراہی پھیلانے والا، بإلحاد گمراہی کا،
بظلم ظلم سے، نذقہ ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب عذاب میں سے، علیم دردناک، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو یہاں پہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے والبادی، پردیسی کے معنوں میں، باہر سے آن کر رہنے والوں کے معنوں میں، اور عاکفو کا معنی ہوتے ہیں وہاں جو پہلے سے رہ رہے ہوں، اور بادی کے معنی ہوتے ہیں جو باہر سے آ کر رہیں، یعنی پردیسی۔ نیکسٹ مادہ ہے با زال را، بزرتو میں نے بکھیرا ہوں اسے، بزرن بکھیرنا، بزرن اس کا مصدر ہے، میں نے اسے بکھیرا، متفرق کیا، خراب کیا۔ البذرو اس غلہ کو کہتے ہیں جو بیج ڈالنے کے لیے الگ رکھ لیا گیا ہو، اس سے اس کے معنی کھیتی کرنے کے آتے ہیں، نیز کھیتی یا سبزی کا وہ پودا جو شروع میں زمین سے نکلتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں با اور زال اکٹھے آئیں ان کا مفہوم کسی چیز کو نکال دینا ہوتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بکھیرنے اور متفرق کر دینے کے ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے تبریز ان کے معنی ہوں گے، اس غلہ کو بھی خرچ کر لیں جو بیج کے لیے رکھا ہو۔ مجازاً مال ضائع کر دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ تبذیر متفرق کر دینے یا بکھیر دینے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے۔ تم مال کو بے جا صرف مت کرو، اس طرح مال کو ضائع کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ سورہ نمبر 17 یعنی سورہ الاسراء، اس میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ وَآتِ اور دو تم، ذَا الْقُرْبَى قرابت دار، حَقَّهُ اس کا حق، قرابت داروں کو اس کا حق دو، وَالْمِسْكِينَ اور مسکین کو بھی، اور مسکینوں کو بھی، وَابْنَ السَّبِيلِ اور راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کو، وَلَا تُبَذِّرْ اور نہ فضول خرچی کرو، تبذیراً اندھا دھند، اور اندھا دھند فضول خرچی نہ کرو۔ تو یہاں تبذیرہ کے معنی فضول خرچی میں آتے ہیں، فضول خرچی اس کے معنی ہے فضول خرچی کرنا۔ نیکسٹ آیت ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، ان بے شک المبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں اخوان بھائی، الشیاطین شیطان کے، وکانا اور ہے الشیطان شیطان، لربہ اپنے رب کا، کفورا ناشکرا۔ تو بس بذرن کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا اور فضول خرچی کرنا، اڑا دینا وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ مادہ ہے بارا حمزہ، برعن اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا ان چیزوں سے الگ ہو جانا جو اس کی غیر ہوں۔ بارأہ وہ اس سے الگ اور جدا ہو گیا۔ تبرنا ہم سب جدا ہو گئے۔ بری المریض من مرضہ مریض شفا یاب ہو گیا۔ یعنی اس کا مرض اس سے الگ ہو گیا۔ انا براء منہ میں اس سے بری ہو گیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب لیڈر اپنے پیچھے چلنے والوں سے بیزار اور الگ ہو جائیں گے۔ سورۃ توبہ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، یہی اللہ اور اس کے رسول قرآنی نظام کے مرکز کی طرف سے
اس امر کا اعلان ہے کہ ہم ان مشرکین مکہ سے بالکل الگ ہیں جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ان کے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہی معنی سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 60 یعنی سورہ الممتحنہ۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ قد كانت بے شک ہے لکم تمہارے لیے اسوۃ چال نمونہ حسنۃ بہترین فی ابراہیم ابراہیم میں والذین اور جو معہ اس کے ساتھ اذ قالوا جب انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم کو انا براء بے شک ہم لا تعلق منکم تم سے ومما اور ان سے جن کی تعبدون تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا کفرنا ہم منکر ہوں بکم تمہارے وبدا اور ظاہر ہو گئی۔ جو بدا ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ اس سورہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان العداوت عداوت والبغضاء اور بغض دشمنی ابداً ہمیشہ کے لیے حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لے آؤ باللہ وحدہ اللہ پر واحد اللہ پر یعنی جو ایک ہے واحد ہے الا قولا مگر کہنا ابراہیم کا کہنا لابیہ اپنے باپ سے لاستغفرن البتہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا لکا تمہارے لیے وما اور نہیں املکو میں اختیار رکھتا لکا تمہارے لیے من اللہ اللہ سے آگے اللہ کے آگے یعنی اللہ کے آگے میں اس بات کا کوئی اختیار نہیں رکھتا من شیئن کچھ بھی ربنا اے ہمارے رب علیکا تجھ پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا و الیکا اور تیری طرف انبنا ہم نے رجوع کیا و الیکا اور تیری طرف المصیر ہم لوٹ کر آنے والے ہیں باز گشت ہیں۔ تو اس کے معنی کسی سے لا تعلق ہو جانا، ان سے ہر طرح کا رشتہ ناتا توڑ لینا وغیرہ ان معنوں میں یہ ہوتا ہے، اور بری الذمہ ہو جانا جیسے مبرئن کے معنی ہے بری الذمہ پاک۔ یہ سورہ 24 کی آیت نمبر 26 میں استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحبیثات للحبیثین والحبیثون للحبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ الحبیثات ناپاک گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور گندے مرد للحبیثات گندی عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاک عورتیں للطیبین پاک مردوں کے لیے، والطیبین اور پاک مرد للطیبات پاک عورتوں کے لیے، اولئک یہ لوگ مبرؤون مبرا ہیں یعنی بری الذمہ ہیں، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق اور رزق کریم عزت والا۔ نیکسٹ مادہ ہے باراجیم۔ برجن جمع بروجن، برجن ہے اور اس کی جمع ہے بروجن۔ کسی محل کے چاروں طرف جو محفوظ کوٹھڑیاں بنا دی جاتی ہیں انہیں بروجن کہا جاتا ہے،
جو کوٹھریاں شہر پناہ یا قلعہ کی دیوار پر بنائی جاتی ہیں انہیں بھی بروجن کہتے ہیں، نیز اس کے معنی قلعہ کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 یعنی سورہ النساء میں اس کے یہی معنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء آیت نمبر 78۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وان تصبهم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ اینما جہاں کہیں تکونوا تم ہوگے یدرککم تمہیں پا لے گی الموت موت ولو کنتم اور اگرچہ تم ہو فی بروجن برجوں من مشیدۃ مضبوط اگرچہ تم مضبوط برجوں مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن اور اگر تصبہم انہیں پہنچے حسنۃ کوئی بلائی یقولوا وہ کہتے ہیں ھذہ من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی برائی انہیں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن اور اگر تصبہم پہنچے انہیں سیئۃ وَإِن تصبہم اور اگر پہنچے انہیں حسنۃ کوئی بھلائی، پہلے بھلائی کا ذکر ہے، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے یقولوا وہ کہتے ہیں ھذہ یہ ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تصبہم اور اگر پہنچے انہیں سیئۃ کچھ برائی یقولوا وہ کہتے ہیں ھذہ یہ من عندک آپ کی طرف سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ان کا کہنا تھا۔ کل آپ فرما دیجئے کل سب کی سب من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، یعنی یا برائی ہو یا اچھائی ہو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لی تو کیا ہوا ہؤلاء اس القوم قوم کو لا یکادون نہیں لگتے یفقہون کہ سمجھیں حدیثاً بات کو۔ نیکسٹ مادہ ہے باراہ۔ البراہ کھلی وسیع زمین جہاں درخت، کھیتی، عمارت وغیرہ کچھ نہ ہو۔ تو البراہ اس کھلی زمین کو بولتے ہیں جہاں درخت، کھیتی، عمارت وغیرہ کچھ نہ ہو، صاف میدان ہو۔ اس سے یہ لفظ اس معاملہ کے لیے بولتے ہیں جو بالکل واضح، ظاہر اور کھلا ہوا ہو۔ لا براہ اس میں کوئی شک و شبہ یا ابہام نہیں۔ بریح الخفاء راز فاش ہو گیا۔ خفاء خفیون سے ہے، خفیہ ہونا، تو خفیہ راز کو بولتے ہیں۔ تو برح الخفاء راز فاش ہو گیا۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں با کے ساتھ را آئے ان کے مفہوم میں ظاہر ہونا پایا جانا، جیسے بریح الخفاء، ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ظاہر ہو جانا، زائل ہو جانا اور کھل جانا اور سخت ہونا اور بڑا ہونا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ لا ابرح اثبات یعنی مستقل جم کر رہنے یا کام کرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ راغب صاحب محیط نے کہا ہے کہ برحا ایک کلمہ ہے جو نشانہ خطا ہو جانے پر بولتے ہیں، چنانچہ البارح من الظباء والطیر اس ہرن یا پرندے کو کہتے ہیں جو شکاری کے سامنے ایسے رخ سے آئے کہ اس کا نشانہ کرنا دقت طلب ہو۔ المحیط قرآن کریم میں یہ لفظ اثبات اور تاکید کے لیے آیا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں ہے فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ میں اس سرزمین کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سورۃ کہف میں ہے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یعنی مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں۔
دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ تو برہا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، لا ابرہ نہیں چھوڑوں گا میں، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ پہنچ جاؤں میں مجمع جمع ہونے کی جگہ پر، البحرین دو دریاؤں کے۔ فلن تو ہرگز نہیں، ابرہا چھوڑوں گا میں، الارض زمین کو۔ نیکسٹ مادہ ہے بارا دال۔ البردو جس کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈا ہونا، یہ خرن گرم ہونے کی ضد ہے۔ ماء بردن و باردن ٹھنڈا پانی، البردو نیند، البرد اولے، عیش باردن خوشگوار زندگی، براد السیف تلوار اچٹ گئی۔ راغب نے لکھا ہے کہ جس طرح حرن کے ساتھ حرکت مختص ہوتی ہے، اسی طرح بردن کے ساتھ کسی چیز کا جمود و ثبات مختص ہوتا ہے۔ مثلاً برد علیہ دین کے معنی ہے اس پر قرضہ ٹھہر گیا، دین بولتے ہیں قرضے کو، برد علیہ دین اس پر قرضہ ٹھہر گیا یعنی ادا نہ ہو سکا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی میں سکون اور ثبات کو بھی شامل کیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہے، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈا اور سلامتی والی ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخالفین نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں اور سازشیں شروع کیں اور آمادہ بافساد ہو گئے، لیکن ہم نے اسے ان کی شعلہ سامانیوں سے محفوظ رکھا اور خیریت سے نکال کر دوسرے ملک میں لے گئے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، انہوں نے اسے زندہ جلا دینے تک کی بھی ٹھان لی، لیکن ہم نے ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیا اور ابراہیم کو صحیح و سلامت بچا کر لے گئے۔ نیکسٹ مادہ ہے بارارا، برر۔ اس مادہ کے اصلی معنی وسعت، فراخی اور کشادگی کے ہیں، کیونکہ بحرن کے مقابلہ میں برن کا لفظ خشکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 67، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدعون الا ایاہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا۔ وَإِذَا اور جب مَسَّکُم تمہیں چھوتی پہنچتی ہے، الدُّرُّ تکلیف، فی البحر دریا میں، ضل گم ہو جاتے ہیں، من جو تدعون تم پکارتے تھے، الا ایاہ اس کے سوا، یعنی اللہ واحد معبود واحد کے سوا تم اور جن ہستیوں کو پکارتے تو اس وقت تم انہیں بھول جاتے ہو۔ فلما پھر جب نجاکم وہ تمہیں بچا لاتا ہے، الی البری خشکی کی طرف، اعرضتم تم پھر جاتے ہو، وکان اور ہے الانسان انسان کفورا بڑا ناشکرا۔ البرن بے آب و گیارہ چٹیل میدان کو کہتے ہیں، اور بحرن ان مقامات اور شہروں کو جہاں پانی بھی ہو۔ برن بکریوں کو جنگل کی طرف ہانک دینے کو کہتے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے اس کے معنی کثرت کے بھی ہوں گے، چنانچہ ابر الرجل کے معنی ہے وہ آدمی کثیر الاولاد ہو گیا، ابر القوم قوم بہت زیادہ ہو گئی۔ اس سے غلبہ و تسلط کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ ابر علیہم وہ ان پر فوقیت لے گیا اور غالب آیا۔ المبر غالب نے آنے
غالب آنے والے کو کہتے ہیں۔ المبرّ غالب آنے والے کو کہتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے جن الفاظ میں با اور را اکٹھے آئیں ان کا مفہوم ظاہر ہونا ہوتا ہے، چنانچہ برّ کے معنی ہیں وہ ظاہر ہو گیا، اس سے کشادگی اور غلبہ دونوں مفہوم واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں برٌ بمقابلہ اسمٌ آیا ہے۔ اسمٌ کے معنی ہیں کمزوری، ازمہلال، تکان، لہٰذا برٌ کے معنی ہوں گے قوت، وسعت، کثرت، کشادگی، فراخی۔ چونکہ اسمٌ جرم، گناہ ہے اس لیے برٌ نیکی، ورچیو ہے، لہٰذا قرآن کی روح سے نیک کام برٌ ہوں گے جن سے کشادگی کی راہیں کھل جائیں، جن سے انفرادی طور پر نگاہ میں فراخی، قلب میں کشادگی اور انسانی ذات میں وسعت پیدا ہو جائے اور اجتماعی طور پر سامان زیست میں کثرت اور وسعت آ جائے اور معاملات میں فراخی، حوصلگی کا ثبوت دیا جائے۔ برٌ اور تقویٰ کے الفاظ اس لیے اکٹھے آئے ہیں، مثلاً سورہ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6، یعنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، کیونکہ تقویٰ قوانین و خداوندی کی نگہداشت کرنے سے انسان سے تنگ نظری دور ہو جاتی ہے اور کشادہ ظرفی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پاؤ گے، البر نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، تحبون تم جس سے محبت کرتے ہو۔ جب تک تم ان چیزوں کو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا نہیں رکھو گے، تمہیں کشادگی اور وسعت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ نیکسٹ مادہ ہے بارازہ۔ البرازُ البراز، وسیع اور کھلی جگہ، جہاں درخت وغیرہ کچھ نہ ہو، چونکہ لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر کھلی جگہ کی طرف جایا کرتے تھے، اس لیے البراز والبراز کے معنی پخانہ کے ہوں گے۔ برزہ نمایاں ہو جانا، ظاہر ہو جانا، نکھر کر سامنے آ جانا۔ البارز وہ چیز جو پوری طرح ظاہر ہو جائے۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے جن الفاظ میں با اور را اکٹھے ہوں ان میں ظاہر ہونے کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ ابن فارس نے بھی لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ظاہر ہو جانا اور کسی چیز کا اپنی جیسی اور چیزوں سے الگ ہو جانا ہیں۔ بارزہ مبارزتاً، میدان جنگ میں جوانوں کا صفوں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ برزہ دوسرے پر فضیلت و شجاعت میں سبقت لے جانا اور آگے بڑھ جانا۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جب وہ جالوت کے مقابلہ میں جنگ کے لیے سامنے آئے۔ وَلَمَّا اور جب، برزوا وہ سامنے آ گئے، لِجَالُوتَ جالوت کے، جب وہ جالوت کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ سورۃ الکہف میں ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ بالکل کھلی ہوئی ہے۔ وَتَرَى اور تو دیکھے گا، الْأَرْضَ زمین کو، بَارِزَةً کہ وہ بالکل کھلی ہوئی ہے۔ یا وہ لوگ جنہیں استبداد زمانہ نے دبائے رکھا ہے تو دیکھے گا کہ وہ ابھر کر اوپر آ جائیں گے۔ سورۃ ابراہیم میں ہے وَبَرَزُوا اللہِ جَمِيعًا، چھوٹے بڑے سب خدا کے قانون مکافات کے سامنے آ جائیں گے۔ نیکسٹ مادہ ہے بارا صاد۔ البرسُ
سفید داغ جو بیماری کی وجہ سے بدن میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھل بری البراس ریگستانی خطے جہاں کچھ پیدا نہ ہو۔ بنجر زمین ابن فارس تبرس البعیر الارض اونٹ نے تمام گھاس چر لی۔ بعیر بولتے ہیں اونٹ کو۔ تبرس البعیر الارض اونٹ نے تمام گھاس چر لی، زمین پر کچھ بھی نہ چھوڑا۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ میں پیدائشی اندھوں کو نگاہ عطا کروں گا اور ابرص کو اس کی بیماری سے نجات دلا دوں گا۔ یہ ابریو جو ہم نے پہلے دیکھا تھا بریون یعنی میں بری کر دوں گا، اکمہ اندھوں کو ان کی اس تکلیف سے، والابرص اور برس کی بیماری والوں کو صحیح کر دوں گا، یعنی ان بیماریوں سے انہیں بری کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کی اس وقت کی حالت کو ابرص سے تعبیر کیا گیا ہے، یا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کی عرضی حیات کے کسی حصہ میں بھی سرسبزی اور تر و تازگی باقی نہیں رہی تھی، اور یا یہ کہ وہ دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے اور کوئی انہیں اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیتا تھا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے ذلت اور رسوائیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران 112۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ضُرِبَت چسپاں کر دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت، اینما جہاں کہیں ثقفوا وہ پائے جائیں، الا سوائے بحبل اس عہد۔ حبل کے لفظی معنی رسی کے ہوتے ہیں اور اس سے مراد وہ عہد کی رسی اس کے پکڑنے کا حکم دیا گیا، من اللہ اللہ کی طرف سے، وحبل اور اس عہد، من الناس لوگوں سے، وباءوا وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، وضربت اور چسپاں کر دی گئی علیہم ان پر المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ وہ کانوا تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، ناحق، ذالک یہ، بما اس لیے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے۔ نیکسٹ مادہ ہے 12 کاف۔ برقن بجلی جو بادلوں میں چمکتی ہے، اس کے بنیادی معنی چمک کے ہیں۔ بَرِقَ بَصَرُهُ کے معنی ہیں اس کی آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو گئی اور وہ حیرت اور دہشت کی وجہ سے کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی متخیر رہ جانے کے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ استبرقن وہ دبیز ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور اباریکن لوٹے یا سراہی کو کہتے ہیں۔ اباریکن لوٹے یا سراہی کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ فارسی لفظ آبریز کا معرب سمجھا جاتا ہے، لیکن ابن فارس کا قول ہے کہ یہ برق
ہی سے ہے اور ہر چمکدار اور خوبصورت چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو برقن کے معنی ہوتے ہیں آسمانی بجلی۔ نیکسٹ مادہ ہے بارہ کاف۔ یہ چھوٹی کاف سے جو پہلے ہم نے پڑھا وہ بڑی کاف سے تھا۔ برکتن کے اصل معنی اس بات کے ہیں جس کے ساتھ نمو بھی شامل ہو، یعنی ایک چیز اپنے مقام پر مستحکم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہی ہو، لہٰذا اس میں استحکام اور کثرت، ثبات اور نشو و نما دونوں شامل ہوتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے جن الفاظ میں با اور را اکٹھے آ جائیں ان میں ظاہر ہونے کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ نشو و نما کے معنی ہی یہ ہیں کہ مضمر صلاحیتیں نمودار ہو کر سامنے آ جائیں، لہٰذا برکتن میں ثبات و استحکام، کثرت، نشو و نما اور ظہور و نمود کے تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ ابن فارس نے بھی اس کے معنی ثبات اور نشو و نما لکھے ہیں۔ مبارکن یا فیہ مبارکتن اس وقت کہتے ہیں جب کسی شے میں کثرت اور زیادتی محسوس ہو اور اس میں ثبات و استحکام بھی ہو۔ یہ لفظ برک البعیر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اونٹ جم کر بیٹھ گیا اور وہاں سے اٹھا نہیں۔ البرکۃ اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگا کر وہ جم کر بیٹھتا ہے، اور بہت دودھ دینے والی بکری کو بھی۔ نیز حوض وغیرہ جس میں پانی ٹھہرا رہے۔ برکتن کی جمع برکاتن ہے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ برکتن کے معنی اسبات و استحکام، نشو و نما، ہر قسم کا خیر اور فلاح، لیکن یہ چیزیں متعلقہ اسباب کے ذریعے ملتی ہیں، اس لیے مجازاً خود ان اسباب خیر کو بھی برکاتن کہا جائے گا۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ ایمان و تقوی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس قوم کو برکات من السماء والارض ملتی ہے، یعنی تمام استحکام بخش اسباب حیات کی کثرت و فراوانی، آسمانی رہنما بھی اور معاشی سہولتیں بھی۔ زمین کے متعلق فرمایا وبارک فیہا، خدا نے اس میں اس سامان کی فراوانی رکھ دی ہے جس سے نوع انسانی کو استحکام اور نشو و نما حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ کاف میں ہے کہ کہا ہے کہ نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے بارش برسائی جو نوع انسانی کی نشو و نما اور استحکام کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور قرآن کریم کو بھی کتاب انزلناہ الیک مبارکن کہا، یعنی وہ ضابطہ حیات جس میں ایسے اصول قوانین ہیں جو دائمی خیر و فلاح کا موجب ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے بارہ میم۔ ابرم الحبل، اس نے رسی کو مضبوطی سے بٹ لیا، دو رنگوں میں یا دو بٹوں میں۔ المبارم، چرخیاں وغیرہ جن سے رسیاں مضبوط بٹی جاتی ہیں۔ البریم، دو مختلف بٹوں والا، مثلاً سرخ و سفید دھاگے جسے عورتیں اپنے بازو یا کمر پر باندھ لیتی ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں دو مختلف رنگ ہوں۔ رسی یا ڈورا جس میں دو رنگ ہوں۔ ابرم الامر، اس نے معاملہ کو محکم اور مضبوط کر دیا۔ اسی سے قضاء مبرم، محکم اور اٹل فیصلے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے حق کے مخالفت کے لیے اپنے معاملہ کو مضبوط کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ہم بھی معاملہ کو محکم کر لینے والے ہیں۔ تو برم اور البرمن کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کر لینا۔ چونکہ رسی کو مضبوط بٹنے میں بار بار بل دینا اور کئی بار بٹنا پڑتا ہے، اس لیے اصرار کرنے اور بضد رہنے کے لیے بھی ابرام بولا جاتا ہے۔ ممکن ہے اسی جہت سے چیچڑی کو البرام کہا جاتا ہو۔ نیکسٹ مادہ ہے بارہ دو چشمی ہا۔ بارہ دو چشمی ہا، البرہ، گورے پن کے ساتھ گدازی بدن۔
البرحرحۃ سفید نوجوان حسینہ جو حسن و نزاکت کی وجہ سے لچکتی ہو، رنگ کی صفائی کے باعث جس کی جلد چمک رہی ہو، تنعم اور آسودگی کی وجہ سے جو تر و تازہ ہو۔ البرحۃ والبرحۃ زمانہ طویل تاج و راغب البرہان خلیل نے کہا ہے کہ یہ لفظ خلیل نے کہا ہے کہ یہ لفظ برحرحۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی اوپر لکھے گئے ہیں، یعنی روشن اور لطیف دلیل، یا برہۃ سے ماخوذ ہے اپنے ثابت اور قائم ہونے کی وجہ سے۔ ایک اور قول ہے کہ یہ لفظ فعلا کے وزن پر ہے اور برہن سے ماخوذ ہے جس کے معنی قطع کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی دلیل، قاطع، محیط۔ بعض نے نون کو اصل مان کر اسے رباعی تسلیم کر لیا ہے، لیکن ایسا کثرت استعمال کی وجہ سے مانا گیا ہے کہ اسے کثرت استعمال کی وجہ سے مانا گیا ہے، ورنہ ہے یہ براہی سے۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ فعلان کے وزن پر ہے اور بریہ یبرہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی سفید ہونے کے آتے ہیں۔ راغب نوجوان صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں با اور را اکٹھے آئیں ان میں ظاہر ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس کے معنی ایسی دلیل کے ہیں جو ہر حال میں ہمیشہ سچی ہو، روشن، واضح اور سچی دلیل، ایسی دلیل جو بالکل ظاہر ہو۔ قرآن کریم نے اپنے آپ کو برہان من ربکم سورہ نساء کی آیت نمبر 74 میں کہا گیا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، اس لیے کہ اس کا ہر دعویٰ دلیل و برہان پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی دلیل و برہان ہی کا مطالبہ کرتا ہے اور علانیہ کہتا ہے کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی تائید میں دلیل پیش کرو۔ تو برہان کے معنی ہوتے ہیں سچی دلیل۔ نیکسٹ مادہ ہے با زا غین۔ بزغ ناب البعیری کے معنی ہے اونٹ کی داڑھ گوشت کو شق کر کے نمودار ہوئی۔ اس سے چاند اور سورج کے طلوع ہو جانے کو جب ان کی روشنی پھیل رہی ہو بزوغ کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے نکلنے اور ظاہر ہو جانے کے ہیں۔ ابتزاغ الربیع بہار کا آغاز ہو گیا۔ ابتزغ الربیع بہار کا آغاز ہو گیا، شگوفے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ قرآن کریم میں ہے القمر بازغا اور الشمس بازغۃ، طلوع ہوتے ہوئے یا چمکتے ہوئے چاند اور سورج، یعنی ابتدا ہوتے ہوئے چاند اور سورج۔ یہاں پر ایک اور چیز قابل غور ہے کہ القمر بازغا آیا اور الشمس بازغۃ، یعنی قمر مذکر ہے اور شمس مؤنث۔ عربی میں چاند کو مذکر سمجھا جاتا ہے اور سورج کو مؤنث۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں ابتدا ہونا کسی چیز کی، یعنی چاند کی ابتدا ہوئی یعنی وہ طلوع ہوا، اور شمس یعنی سورج کی ابتدا ہوئی یعنی وہ طلوع ہوا۔ نیکسٹ مادہ ہے با سین را۔
البصر کسی چیز کا وقت سے پہلے نامکمل حالت میں جلدی ہو جانا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ بصر الدمل، اس نے پھوڑے کو پکنے سے پہلے ہی پھوڑ دیا، دمل بولتے ہیں پھوڑے کو۔ البصر ہر تر و تازہ چیز، نیز کھجور جو ابھی پکی نہ ہو۔ تاج اور راغب ان معنی کے اعتبار سے ثم عبس و بصر کے معنی ہے اس نے منہ بگاڑ لیا۔ ثم عبس و بصر، عبس کے معنی ہوتے ہیں تیوری چڑھانا اور بصر منہ بگاڑنا۔ ثم عبس و بصر، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔ لیکن بصر کے معنی شدت کراہت سے کسی کی طرف دیکھنے کے بھی آتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے معنی تیوری چڑھانے اور منہ بگاڑنے کے ہوں گے۔ خیال اس کی طرف جاتا ہے کہ چونکہ کچا پھل کھانے سے منہ بدمزہ ہو جاتا ہے، اس لیے بصرہ کے معنی بدمزہ ہو گیا کے ہیں۔ بدمزگی سے منہ ضرور بگڑتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بعض چہرے برے بنے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، باسرۃ برے بنے ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز کے پکنے سے پہلے کی حالت اور کسی چیز کی حرکت کم ہو جانا یا اس کا ٹھہر جانا ہیں۔ نیز بصر الرجل الحاجۃ کے معنی ہے اس شخص نے اپنی ضرورت کو وہاں تلاش کیا جہاں اس کے ملنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نیکسٹ مادہ ہے با سین سین، بس۔ ستو یا خشک روٹیوں کا صفوف جو ستو کی طرح پانی میں گھول کر کھا لیا جائے۔ گھولنے، خلط ملط کرنے اور چورا چورا کرنے کے لیے بسّا یا بسّو، بسّن بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے معنی کسی چیز کے ریزہ ریزہ کر دینے کے بھی ہیں۔ لیکن بسّل ابل بسّن کے معنی ہے اس نے اونٹوں کو نرمی سے ہانکا۔ البسّو اونٹوں کو مختلف شہروں میں بیچ دینا اور متفرق کر دینا۔ اس اعتبار سے اس کے معنی اپنی جگہ سے چلانے کے ہوں گے۔ تاج و راغب، چنانچہ انبسط الحیات کے معنی ہے سانپ تیزی سے رینگ گئے۔ حیا، یہاں پہ حیات یہ لفظ ہے الحیات، اس میں یا ڈبل ہے، یہ تشدید والی ہے، تو ہا یا حیا بولتے ہیں سانپ کو، اور حیات حیتن کی جمع ہے۔ حیتن ایک سانپ اور حیاتن تمام سانپ۔ قرآن کریم میں ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جبال، بڑے بڑے سرداران قوم، جابر و متکبر لوگ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یا یہ کہ وہ اپنے مقام سے ہانک کر ہٹا دیے جائیں گے، یا وہ خود بھی رینگ کر الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے انہی معنی کے لیے دوسری جگہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ یا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، نیز يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ ان تمام مقامات میں مفہوم ایک ہی ہے، ان کی قوت و استحکام کا ٹوٹ جانا، ان کے مقام کا ان سے چھن جانا، انقلاب سے زیر و زبر ہو جانا۔ نیکسٹ مادہ ہے با سین طا، بسطہ پھیلانا، نشر کرنا، توسیع کرنا، وسعت دینا۔ بمقابلہ یقبض، نیز بمقابلہ قدر کے معنی پیمانوں سے ناپ تول کر دینا۔ بمقابلہ مغلولۃ بمعنی بندھا ہوا۔ نیز اس کے معنی حملہ کرنے، ہاتھ بڑھانے، دست درازی کرنے کے بھی آتے ہیں، جس کے مقابلہ میں فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ آیا ہے۔
یعنی اس نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روکا، اور مسلط ہونے کی معنی میں بھی والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے، یعنی مسلط ہو جائیں گے۔ بسوط کشادہ، بساط بچھی ہوئی یا وسیع اور پھیلی ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت طالوت کے متعلق ہے زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے عام معنی یہ ہیں کہ اسے علم اور جسمانی قوت بہت زیادہ دی ہے، لیکن راغب نے کہا ہے کہ بسطۃ فی العلم یہ ہے کہ انسان اپنے علم سے خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے۔ لہٰذا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اپنی قوتوں کو اپنی ذاتی منفعت کے لیے صرف کرتے ہو، لیکن طالوت اپنے علم اور توانائی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسے ہم نے تمہارے اوپر کمان کے لیے منتخب کیا ہے۔ کمانڈر ہونے کے لیے جسمانی اور دماغی دونوں قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس خصوصیت کو بھی وہ اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ نیکسٹ مادہ ہے با سین کاف۔ البصاق لعاب دہن، بصق اس نے تھوکا، بجائے سین کے صاد سے با صاد کاف بھی کہتے ہیں۔ بصق النخل بسوقا، کھجور کے درخت لمبے اور بلند ہوئے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ بصق علیہم، وہ ان پر فضیلت میں بازی لے گیا، بڑھ چڑھ گیا۔ البسوق وہ بکری جس کے تھن لمبے ہوں۔ بصق الشیء بسوقا، چیز کی لمبائی مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم میں ہے والنخل باسقات، یہ سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 10 میں ہے، لمبے لمبے کھجوروں کے درخت۔ صاحب محیط نے اس کے معنی باردار کھجوروں کے بھی کہے ہیں، باردار کھجوروں کے بھی کیے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے با سین لام۔ بسل کے اصلی معنی روک دینے کے ہیں۔ یوم باسل، سخت دن کو کہتے ہیں۔ الباسل شیر کو کہتے ہیں۔ یہیں سے بسالۃ کے معنی بہادری کے ہیں، کیونکہ بہادر اپنی مدافعت کرتا ہے۔ محیط اور روکنے کے مفہوم کے پیش نظر اس کے معنی ہیں کسی کو اچھی چیزوں سے محروم کر دینا۔ راغب روکنے کے مفہوم میں پیش نظر البسل اس کو کہیں گے جسے محروم کر دیا گیا ہو، نیز اس چیز کو جسے کسی کے پاس گرو رکھ دیا ہو۔ راغب نے اس مادے میں بسل اور حرام کا فرق بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ حرام عام ہے اور بسل اس روکنے اور منع کرنے کو کہیں گے جس میں قہر پایا جائے۔ بسلا لہو، اسے تباہی آ جائے۔ البسل چھلنی میں چھاننا، کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا لینا، کسی کو قید کر دینا۔ ابسلہ، اسے ہلاکت اور تباہی کے حوالے کر دیا۔ ابسلہ لعملہ، اسے اس کے عمل کے حوالہ کر دیا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا چکھے۔ تاج، قرآن کریم میں ہے ان تبصل نفس بما کسبت، ایسا نہ ہو کہ کوئی فرد اپنے غلط اعمال کی وجہ سے قرآن کی بخشائشوں سے محروم رہ جائے۔ اور اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے محروم کیے گئے ہیں۔ اس سے مفہوم ہے قانون مکافات کی روح سے اپنے اعمال کے نتائج بھگتا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن
تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وزری اور چھوڑ دے الذی وہ لوگ جو ان لوگوں کو اتخذو انہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لعبا و لہوا کھیل اور تماشا وغرتہم اور انہیں دھوکہ میں ڈال دیا الحیات زندگی نے الدنیا دنیا کی وذکر اور نصیحت کرو بھی اس سے ان تاکہ تبصلا پکڑا نہ جائے یہ ان او ہے اور اس میں آگے لا مضمر ہے یہ اصل ان لا ہے ان لا تبصلا تو ان تبصلا اس میں لا چھپا ہوا ہے اس لیے اس کے معنی نہ کے آتے ہیں ان تبصلا پکڑا نہ جائے نفسن کوئی بما بسبب جو کسبت اس نے کیا لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولی کوئی حمایتی ولا اور نہ شفیع کوئی سفارش کرنے والا وَإِنْ اور اگر تعدل بدلہ میں دے کل تمام عدل معاوضے لا یوخذ نہ لیے جائیں منہا اس سے اولئک یہی لوگ الذین وہ جو ابسلو پکڑے گئے بما کسبوا جو انہوں نے کمایا لہم ان کے لیے شراب پینے کا پانی ہے من حمیم گرم سے ان کے لیے گرم پانی ہے وعذاب اور عذاب علیم دردناک بما اس لیے کہ کانو یکفرون وہ کفر کرتے تھے۔ نیکسٹ مادہ ہے با سین میم۔ بسم یبسم بسمن انسان کا خوشی اور مسرت میں ہلکی سی ہنسی ہنسنا مسکرانا قدرے ہونٹ کھول کر اور تھوڑے تھوڑے سے دانت نکال کر ابتسما و تبسما وہ کم از کم اور حسین ترین ہنسی ہنسا مسکرایا ما بسمت فی الشیء میں نے اس چیز کو چکھا تک نہیں۔ قرآن کریم میں ہے فتبسم ضاحکا وہ خوشی سے مسکرایا۔ فتبسم ضاحکا وہ خوشی سے مسکرایا۔